صرف ناانصافی نہیں ہے جموں کشمیر لداخ کے عوام کے ساتھ، صرف ہمارے رائٹس پر ہی آنچ نہیں، بلکہ یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں جس کی بنیادیں رکھی گئی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف انڈیا نے، اس پر آنچ۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹیمپرری کلاز ہے، ٹیمپرری کلاز ہوتے ہوئے کئی دہائیوں سے یہ شامل رہا، کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا رہا، اور یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا اس وقت بھی وہاں حصہ رہا، درج تھا، جب اس کے خلاف 5 اگست کو ایک موشن اڈاپٹ کی گئی۔ ذرا اس کو آج بھی آپ پڑھ لیجئے، میری دعوت ہے۔ وہ ٹیمپرری ہیں لیکن پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے، اور یہ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کی وجہ سے پارٹ بنا ہے، اور اس میں کلاز، اس آرٹیکل کے کلاز 3 کو پڑھیے آپ، وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کو پریزیڈنٹ آف انڈیا پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، پرووائڈڈ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف جموں اینڈ کشمیر سفارش کر لے یا اپروول دے دے۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جموں کشمیر کی، جس کا ذکر بھی نہیں، وہ یکدم غائب کیسے ہو گئے؟ حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما اور بھارتی وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے حکومت کے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370 صرف ایک عبوری اور عارضی آئینی شق ہے، اور اس کی منسوخی سے جموں و کشمیر کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے سہیل انجم نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کے شروع ہونے کے بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت کے ختم ہونے کی بحث اب کس سمت میں جاتی نظر آتی ہے۔ سہیل، جموں کشمیر کی اپوزیشن جماعتیں یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو سب سے بڑا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا اس حکومتی فیصلے کا کوئی قانونی اور آئینی جواز تھا؟ کیا کہتے ہیں ماہرین قانون اس پر؟ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسا کہ ابھی طارق صاحب نے بتایا کہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں پیش ہوا تھا، اور جو شرط تھی اس میں ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی رائے لینی ہوگی، لیکن چونکہ اب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا وجود نہیں ہے تو اس سے قانونی ماہرین اور ججز اس بات پہ غور کریں گے کہ اب اس کی آئینی اور قانونی حیثیت شرط کی کیا رہ گئی ہے۔ ابھی اس بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ہم نے کئی قانونی ماہرین کو گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پہ جو بحث ہوگی، جو جے ہوگی، وہ کس رخ پہ پہنچتی ہے، اور اس میں کیا کیا پہلو سامنے آتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز کیا موقف اختیار کرتے ہیں، اور جو فریقین ہیں جنہوں نے حکومت کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کی ہیں، وہ اپنی طرف سے کیا کیا دلائل دیتے ہیں، ابھی یہ دیکھنا مشکل ہے۔ لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے، اور یہ آسان نہیں ہوگا کے لیے بھی کہ اس سلسلے میں کوئی واضح رخ اختیار کرے۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس میں ایک واضح موقف اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی مطلب کوئی بھی اس میں ابھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کیا رخ اختیار کرے گی، کیونکہ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں عوامی جذبات بھی انوالو ہیں، اسی لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی بھی، چاہے وہ اپوزیشن کی کوئی بھی پارٹی ہو، کانگریس سمیت کوئی بھی حکومت کے فیصلے کے خلاف کھل کر بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر میں کانگریس پارٹی سہیل، ریئیکشن جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، جو مرکزی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انڈیا کی، ان کی طرف سے کیا ریئیکشن ہے؟ بی جے پی ہے یا کانگریس ہے یا اپوزیشن پارٹیز باقی جو ہیں، اور سول سوسائٹی جو ہے، وہ کس طرح سے ریسپونڈ کر رہی ہے؟ اس کیس کو امپورٹنس مل رہی ہے ان سب کی طرف سے؟ ظاہر ہے بی جے پی تو اس کی حمایت کرتی ہے، اپنے فیصلے کی حمایت کرے گی حکومت، لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے بہت پہلے شروع ہی میں جب یہ درخواستیں دائر ہوئی تھیں تو انہوں نے سپریم کورٹ کی خاموشی پہ سوال اٹھایا تھا کہ اتنے اہم معاملے کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی ہے، جبکہ انتہائی غیر اہم معاملات کی سماعت سپریم کورٹ پہ، لیکن یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اس پہ سماعت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اب جبکہ سپریم کورٹ نے اس پر سماعت کی رضامندی ظاہر کی اور اس نے تاریخ میں مقرر کر دی ہے، تو تمام اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس پہ تو بہت پہلے سماعت ہونی چاہیے تھی،
اب دیر آیت درست آیت اس پر سماعت ہو اور ڈے ٹو ڈے جو عدالت نے کہا اس کو اسی طرح سے سماعت ہو تاکہ اس معاملے کا فیصلہ ہو سکے، اور جو کئی برسوں سے وہاں کے عوام ایک منتخب حکومت سے محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اس کا موقع ملے کہ وہ وہاں پہ انتخابی عمل شروع ہو اور وہ اس میں حصہ لے سکیں، ان کی اپنی ایک منتخب حکومت قائم ہو۔ تو بی جے پی کو چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، اگرچہ انہوں نے کہ بہت کھل کر کے نہیں لیکن اشاروں کنایوں میں یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ اس پہ جلد از جلد سماعت کی جانی چاہیے اور اس پہ کورٹ کو چاہیے کہ اپنا کوئی واضح موقف اختیار کر کے اس معاملے کو فیصل کریں۔